بسم اللہ الرحمن الرحیم. وفی ماکی تذکرۃ انہ اذا کان لمقصورها قیمۃ وباعها صحیحۃ لیکسر وکان المشتری بمن یوثق بدیانته فانہ یجوز بیعها علی الاقوى انتہا. واختار ذلك صاحب الکفایۃ وصاحب الحدائق وصاحب الریاض نافعا عنہ الریب. وَلَعَلَّ التَّقْيِيدَ فِي كَلَامِ الْعَلَّامَةِ بِكَوْنِ الْمُشْتَرِي مِمَّنْ يُوثَقُ بِدِيَانَتِهِ لِئَلَّا يَدْخُلَ فِي بَابِ الْمُسَاعَدَةِ عَلَى الْمُحَرَّمِ فَإِنَّ دَفْعَ مَا يُقْصَدُ مِنْهُ الْمَعْصِيَةَ غَالِبًا مَعَ عَدَمِ وثوق بِالْمَدْفُوعِ إِلَيْهِ تَقْوِيَةٌ لِوَجْهٍ مِنْ وُجُوهِ الْمَعَاصِي وَيَكُونُ بَاطِلًا كَمَا فِي رِوَايَةِ طَوْفِ الْعُقُولِ. لیکن فی مضافا الی التعامل فی بطلان البیع المجرد لإعانة علی الإثم انه يمكن الاستغناء عن هذا القید بکسره قبل ان يقبضه إياه فإن الهيئة غیر محترمة في هذه الأمور كما صرحوا به في باب الغصب بل قد يقال بوجوب إتلافها فورا ولا يبعد أن يثبت لوجوب حسم مادة الفساد. ہماری جو گفتگو تھی وہ نوع ثانی میں تھی جو یہ ہیکل ہوتا ہے عبادت کا یا صلیب ہے یا بت ہے. تو بت جو ہے وہ بت کے اندر بھی ہم نے بتایا تھا کہ دو چیزیں ہیں، ایک اس کی حیت ہے اور اس کا مادہ ہے. اگر مثال کے طور پر بت جو ہے وہ گولڈ کا بنا ہوا ہے، جیسے گولڈ میں دو چیزیں ہوتی ہے نا، یا تو گولڈ کا سکہ ہوتا ہے، اس کی اینٹ ہوتی ہے، سکہ ہوتا ہے، یا یہ زیورات بنے ہوئے ہوتے ہیں. تو جو زیورات بنے ہوتے ہیں ان میں محنت بھی لگی ہوئی ہوتی ہے اور اس میں کاریگری بھی ہوتی ہے اور گولڈ بھی ہوتا ہے، تو مادہ بھی ہوتا ہے اور حیت بھی ہوتی ہے. لیکن جو جیسے اس کا جو اس کی اینٹ ہے یا اس کا کوئن ہے، اس کے اندر سے مادہ ہے، پھر حیت نہیں ہے اس کے اندر. تو یہاں پر یہ کہ صنم اور صلیب یا اور جو دوسرے ہیکل عبادت کے ہیکل ہیں، تو ان میں کیا ہے کہ حیت بھی ہے اور مادہ بھی ہے. تو اب شیخ نے جو وہ ہم نے یہ بتایا تھا کہ اگر کوئی شخص جو وہ مادے کا قصد کرے، مثال کے طور پر اس نے ایک ٹرک لکڑی کا بیچا، اس میں ٹرک میں جو ہے وہ 20 کلو لکڑی جو ہے وہ کم تھی، تو اس نے 10 کلو کے 2 بٹ ڈال دیے، کہا کہ یہ بھی جو ہے وہ لکڑی کے طور پہ میں تمہیں دے رہا ہوں. تو اس نے قصد مادہ کیا. تو انہوں نے کہا تھا کہ اگر قصد مادہ کرے اور مبیع بھی مادہ ہو تو پھر جو ہے بے صحیح ہے. لیکن شیخ جعفر کاشف الغطا نے یہ کہا تھا کہ اگر قصد مادہ کرے اور مبیع بھی مادہ ہو تب بھی جو ہے وہ بیع باطل ہے. تو انہوں نے کہا تھا اس صورت میں یہ بیع کو باطل کرنا جو ہے وہ ان کا صحیح نہیں ہے. بیع کب باطل ہوگا؟ جب مبیع اگر حیت ہے تو اس صورت میں جو ہے وہ بیع باطل ہو جائے گا. لیکن اگر مبیع بھی مادہ ہے، قصد بھی مادے کا کیا ہے، تو بیع کی حرمت میں جو ہے وہ اشکال ہے. ہم نہیں مانتے کہ کاشف الغطا کی نظر کو یہاں پہ نہیں مانتے. یہ ایک مطلب تھا. ایک مطلب جو پہلے سے جو یعنی آ رہا ہے وہ مطلب یہ تھا کہ روایتیں یعنی جو ہم نے یہ حیاکل العبادہ انہوں نے عنوان کیا نا، یعنی عبادت کے جو ہیکل ہیں اور صنم ہے، صلیب ہے یا اور دوسری چیزیں ہیں، تو وہ جتنے بھی ان کے ماتائیں ہیں جن کو وہ پرستش کرتے ہیں یا ان کے آگے جھکتے ہیں، تو اس کو کس طرح ہم اس کی حرمت کو ثابت کریں گے؟ تو دلیل کیا ہے اس کی حرمت کی؟ تو انہوں نے کہا تھا کہ 4 جملے 4 لائنیں نکالی تھی جہاں سے انہوں نے استدلال کیا تھا روایت تحف العقول سے. تو اگر روایت تحف العقول کو دیکھیں تو 4 دلیلیں بنتی ہیں صرف روایت تحف العقول میں. پھر اس کے بعد دوسری دلیل انہوں نے اضافہ کی تھی اکل مال بالباطل. دیکھیں آپ اس میں جو ہے وہ اس میں دیکھیں کتاب میں یہ
صرف جو وہ کتاب کو اگر آپ دیکھیں گے تو روایت تحف العقول میں انہوں نے کیا کہا تھا، کل امر یکون فی الفساد مما ہوا منہی عنہ، یہ ایک ہو گیا. پھر دوسرے میں کہا تھا شیء یکون فیہ وجہ من فجور الفساد، دوسرا ہو گیا. تیسرا کہا تھا کل منہی عنہ مما یتقرب به لغیر اللہ، یہ تیسرا ہو گیا. اور چوتھا تھا انما حرم اللہ الصناع التي هي حرام كلها مما يجيء من الفساد وماذا نظیر المزامیر والبرابط وكل ملہوم به والسلمان والاسنام. سلمان صلیب کی جمع ہے، اسنام صنم کی جمع ہے. صنم یعنی وہ، سلمان یعنی صلیب. تو 4 جگہ 4 جملے انہوں نے استفادہ کیے روایت تحف العقول سے اس کی حرمت کو ثابت کرنے کے لیے. یہ پہلی دلیل ہو گئی. ٹھیک ہے. دوسری دلیل انہوں نے کہا اکل مال بالباطل. دیکھیں اکل مال بالباطل والی دلیل میں جو آگے مضافن الی ان اکل المال فی مقابل هذه الاشیاء اکل له بالباطل. اگر کوئی اس کو بیچ رہا ہے، بت بیچ رہا ہے، صلیب بیچ رہا ہے اور اس کے مقابلے میں پیسہ لے رہا ہے تو یہ اکل مال بالباطل کر رہا ہے. اور اکل مال بالباطل کیا ہے؟ حرام. تیسری دلیل تھی ان اللہ اذا حرم شیئا حرم ثمنہ. یہ اس کی تھوڑی سی میں وضاحت کرنا چاہ رہا تھا. ان اللہ اذا حرم شیئا حرم ثمنہ. یہ جو ہے وہ اس میں انہوں نے کہا ان اللہ اذا حرم شیئا حرم ثمنہ. تو ہم بتا رہے تھے کس کی حرمت کی دلیل ہے کہ صلیب اور صنم یہ کیوں حرام ہے. یعنی جو حیاکل العبادہ، یہ جو ہیکل ہیں، عبادت کے ہیکل ہیں، وہ حرام کیوں ہیں. ان کی وجہ حرمت ہم نے بیان کی کہ پہلی دلیل جو ہے وہ روایت تحف العقول کے 4 جملے ہم نے استفادہ کیے، وہی 4 دلیلیں بنتی ہیں. لیکن کیونکہ ابھی حدیث وائز حساب کر رہے ہیں تو ایک دلیل حساب کی پڑھنا. وہ 4 جملے کہ جس میں ایک میں کہا یکون فیہ الفساد، دوسرے میں کہا شیء یکون فیہ وجہ من وجوہ الفساد، تیسرے میں کہا کل منہی عن مما یتقرب به لغیر اللہ، چوتھے میں کہا انما حرم اللہ الصناع التي هي حرام كلها مما يجيء من الفساد مازن. تو نظیر المزامیر والبرابط وکل ملہوم به والسلمان والاسنام. تو یہ 4 جگہ سے ہم نے استشہاد کیا کہ روایت تحف العقول سے کہ صلیب اور صنم اور اس طرح کی چیزوں پہ ہیکل عبادت کے اوپر کمانا حرام ہے. یہ پہلی دلیل ہوگی. دوسری دلیل ہم نے کہا اگر ہم اس کے اوپر پیسہ کماتے تو یہ اکل مال بالباطل ہے، کیونکہ آپ باطل چیز کے اوپر پیسہ اٹھا رہے ہو نا، تو اکل مال بالباطل بھی حرام ہے. تو یہ دوسری دلیل ہو گئی. تیسری دلیل جو ہے وہ روایت نبوی ہے ان اللہ اذا حرم شیئا حرم ثمنہ. اب اگر کوئی یہ کہے کہ جیسے فرض کر لیجئے بت ہے گولڈ کا، پرانا ہے، تو اس کی تاریخی جو ہے وہ اور وہ عجائب گھر میں استعمال ہوتا ہے، یعنی اس کی تاریخی جو قدامت ہے وہ کیا کہتے ہیں مجھے نہیں پتہ، آثار باستانی میں سے آتا ہے نا، تو یعنی وہ ایک ہسٹوریکل ویلیو رکھتا ہے، تو اس کی بہت زیادہ قیمت ہے، تو اس کو خراب نہیں کرنا چاہیے، اس کو باقی رکھنا چاہیے. تو اسے بیچ دیں، میوزیم والوں کو بیچ دیں کہ وہ اس کو سجا کے رکھیں. یا اور اس کے جو دوسرے فائدے ہوں تو اس کو پگھلا لیں تو گولڈ بن جائے گا، مادے کا فائدہ ہے. تو فائدے تو ہو سکتا ہے ہوں گے، لیکن وہ فائدے کیا ہیں؟ نادر ہیں، منافع نادر ہیں. منافع غالبہ حیت کے ساتھ، حیت ختم کر کے تو پھر ٹھیک ہے، حیت کے ساتھ اس کے جو منافع غالبہ ہیں وہ حرام ہیں، اور اسی لیے شریعت نے اس کی ثمن کو کیا کیا؟ حرام قرار دیا. تو جب اغلب منافع کسی چیز کے حرام ہو یا منافع دائمی اس کے حرام ہو تو اس کو بیچنا کیا ہوتا ہے؟
حرام ہوتا ہے. جب اگلا ان اللہ اذا حرم شیئا، جب یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کو حرام قرار دیا، یعنی اس کے غالبی منافع کو حرام قرار دے دیا، اغلب منافع کو اس کے حرام قرار دیا. ان اللہ اذا حرم شیئا یعنی اغلب منافع. تو حرم الثمن یعنی اس کی بے حرام ہے. تو جو پوائنٹ کہنا چاہ رہے ہیں وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو منفعت نادرہ ہے، ہر حرام چیز میں کوئی نہ کوئی منفعت نادرہ نکلتی ہے. شراب میں بھی اگر آپ اس کو سرکہ بنانے کے لیے استعمال کریں، بہترین سرکہ بنتا ہے، تو منفعت نادرہ تو شراب میں بھی نکلتی ہے. تو کیا فتویٰ دے سکتے ہیں؟ کوئی مفتی کے فتویٰ دے سکتا ہے کہ شراب کا بیچنا خریدنا جائز ہے؟ جبکہ منفعت نادرہ تو اس میں موجود ہے یا نہیں ہے؟ موجود ہے. اس کے باوجود فقی فتویٰ نہیں دے گا کہ جی مفتی کی وجہ خود قرآن میں ہی کہہ رہا کہ منافع للناس. ہاں صحیح ہے، اس میں فائدے ہیں تو لیکن نقصانات ہیں، اور نقصانات ان کے فائدوں سے زیادہ ہیں. قرآن مجید میں یہ کہا. تو یہاں پہ یہ کہ منفعت محرمہ ہو اور محللہ ہو، اور منفعت محرمہ محللہ کے اوپر غالب ہو. لیکن یہاں پر تو اتنا اغلبیت اتنی زیادہ ہے کہ جو اگر کوئی منفعت اس میں تھوڑی بہت ہے تو وہ نادر ہے. تو وہ جو نادر ہے کل معدوم ہے، بے منزلت المعدوم ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. لہٰذا ہم کہیں گے کہ یہ جو ہے وہ ان اللہ اذا حرم شیئا اس کے اغلب منافع حرام ہے. جب اغلب منافع حرام ہے تو بے بھی اس کی کیا ہو جائے گی؟ حرام. تو بے کی حرمت جو ہے وہ اغلب منافع کے پیچھے چلتی ہے، منفعت نادرہ کے پیچھے نہیں چلتی. منفعت نادرہ کی وجہ سے اس کی بے جائز نہیں ہو سکتی. لکھیں اس جملے کو، کسی بھی چیز کی بے کا جواز اس کے اغلب فائدوں کی طرف پلٹتا ہے. اگر اغلب فائدے یعنی منفعت غالبہ، اگر منفعت غالبہ اغلب فائدے یا منفعت غالبہ حرام ہوگی تو بے حرام ہوگا. حرام ہوں گے، اغلب فائدے حرام ہوں گے تو بے حرام ہوگا. فائدے حرام ہوں گے تو بے حرام ہوگا. اغلب فائدے حرام ہوں گے تو بے حرام ہوگا. انسان خریدتا ہے کسی چیز کو، بیچتا ہے تو کس لیے کہ اس سے فائدہ اٹھائے نا. تو اغلب فائدے اگر حرام ہوں گے، پین چاہیے میں نیچے چلا دوں. اغلب فائدے اگر حرام ہوں گے تو بے حرام ہوگا. اغلب فائدے جائز ہوں گے تو بے جائز ہوگا. لیکن منفعت نادرہ کی وجہ سے، لیکن منفعت نادرہ کی بنا پر، منفعت نادرہ کی بنا پر بے جائز نہیں ہو سکتا. منفعت نادرہ کی بنا پر بے جائز نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے نا. اسی چیز کو انہوں نے یہاں پر کہا ہے، اس کو تھوڑا سا دیکھ لے تو اس میں انہوں نے یہاں پہ کہا ہے عقل اللہو بالباطل وَإِلَىٰ قَوْلِهِ، جو کل کا درس ہے نا اس کو، وَإِلَىٰ قَوْلِهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اللہ اذا حرم شیئا حرم ثمنہ. تیسری جو دلیل ہے وہ نبوی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان اللہ اذا حرم شیئا حرم ثمنہ بناء علی ان تحریم هذه الامور تحریم لمنافعها الغالبہ. یعنی جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کو حرام قرار دیا تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے اغلب منافع کو حرام قرار دیا یا اس کے دائمی منافع کو حرام قرار دیا. تو اغلب فائدے اگر اس کے حرام ہو گئے تو وہ اس کا بے حرام ہو جائے گا، اور اغلب فائدے اس کے اگر حلال ہوئے تو بے حلال ہوگا. منفعت نادرہ کی بنیاد پر تو دیکھیں اس میں کہہ رہے ہیں اللہ اذا حرم شیئا حرم ثمنہ بناء علی ان تحریم هذه الامور تحریم. یہ اگر پیمانہ اگر آپ یاد کر لیں گے نا تو یہ بار بار استعمال ہوگا، اس لیے میں نے اس کو دوبارہ تھوڑا سا اس پہ عنایت کی ہے کہ یہ کہہ سکتے ہیں ہم کہ کسی بھی چیز کا بے کا حلال ہو
یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کے اغلب فائدوں کے اوپر. صحیح ہے. اغلب فائدہ جائز ہو گیا تو اس کا بے بھی جائز ہو گیا. اگر اغلب فائدہ حرام ہو گیا تو بے بھی حرام ہو گیا. ہاں بے بھی حرام ہو گیا. اور جب کہا جیسے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام کر دیا، تو اس کو حرام کر دیا یعنی اس کے اغلب فائدوں کو حرام کر دیا. ان اللہ اذا حرم شیئا، تو یہ جو عبارت ہے حرم شیئا، حرم اغلب منافعہ، تو اغلب منافع یا دائمی منافع اس کے، کیونکہ وہ صلیب بنی ہوئی ہے صحت کے ساتھ، تو وہ کسی بھی کیا کام آئے گی، وہ صرف کام آئے گی حرام چیزوں کے، تو اس لیے اس کا بیچنا خریدنا کیا ہے، حرام ہے. اب مثال کے طور پر پٹاخے ہیں، پٹاخے جو ہے وہ پھاڑنے بم ہے وہ بھی پھاڑے گا تو وہ اس سے نقصان ہی، تو اگر وہ نقصان شریعت کی نظر میں حرام ہے تو بم تو اسی کام کے لیے آتا ہے نا، تو پھر تو اس کے اغلب منافع کس میں چلے جائیں گے، حرام میں چلے جائیں گے اگر اس کے قائل ہو جائیں. تو کہہ رہے ہیں کہ ان اللہ تحریم لمنافع الغالبہ بل الدائمہ فإن الصلیب من حیث انه خشب بهذه الحیۃ لا ينتفع به الا في الحرام وليس بهذه الحیۃ مما ينتفع به في المحلل والمحرم. یعنی اگر صلیب بنی ہوئی ہے تو صلیب میں مادہ اس کی لکڑی ہے، اور حیت جو صلیب کی ہے، وہ صلیب کی حیت مسجد میں تو استعمال نہیں ہو سکتی، محراب تو اس سے نہیں بن سکتی نا، وہ تو استعمال ہوگی حرام کام کے لیے، انہی کے لیے مسیحیوں کا جو دین ہے اس کے لیے استعمال ہوگی. تو محلل اور محرم کے بیچ میں نہیں ہے، اس کے تو اغلب منافع حرام ہے. تو اگر کوئی اس کا فائدہ آپ تصور بھی کر لیں، جیسے کوئی چھوٹی سی صلیب کسی خاتون نے زینت کے لیے لٹکا لی، تو اس سے بھی یہی پتہ چلے گا کہ یہ کرسچن ہے. اگر یہ نہ بھی پتہ چلے تو یہ منفعت نادرہ ہے. وَلَوْ فُرِضَ ذَلِكَ كَانَ مَنْفِعَةً نَادِرَةً لَا يُبْدَى فِي تَحْرِيمِ الْعَيْنِ بِقَوْلٍ مُطْلَقٍ الَّذِي هُوَ مَنَاطٌ فِي تَحْرِيمِ الثَّمَنِ. ٹھیک ہے نا. یہ تو پہلے کیا مطلب تھا جو ہم نے بیان کیا تھا. آج کا جو مطلب ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے کاشف الغطا کی بات کو رد کیا، اور اس کے بعد پھر علامہ کی عبارت انہوں نے تذکرے سے نقل کیا. علامہ ہلی یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ دیندار ہو، قابل اطمینان ہو دیانتداری کے لحاظ سے، اور اسے جو ہے وہ قصد مادے کی حیثیت سے اس کو بیچ دیں اور اسے یہ کہیں کہ بھائی تم لے جا کے اسے جو ہے وہ توڑ دینا، تو جو اس کو سالم بھی بیچا جا سکتا ہے. یہ بات کہی ہے انہوں نے. علامہ نے یہ شرط لگائی کہ اگر کسی ایسے شخص کو بیچے جو دیندار ہو اور اس کو شرط کرے کہ تم نے اس کو لے جا کے توڑ دینا ہے، اور اس طرح سے باطل چیز کو باطل کام میں استعمال نہیں کرنا، تو پھر جو ہے وہ اس کو بیچ سکتے ہیں، ورنہ اس کو نہیں بیچ سکتے. وفی محقی تذکرت انہ اذا کان لمقصورها قیمتا، اگر اس کے ٹوٹے ہوئے اس کی ردی کی قیمت ہے، وباعها صحیحتا لیکسر، اور اس کو اس نے بیچا ہے باع صحیحتا، یعنی بیچا ہے اس کو صحیح سالم، لیکسر، تاکہ اس کو توڑ دے. وکان المشتری ممن یوثق بدیانتی، اور مشتری ان لوگوں میں سے ہو جس کی دیانت کے اوپر اعتماد کیا جا سکتا ہو، فإنه يجوز بيعها على الأقوى، تو یہاں پر اس کا بیچنا جو ہے وہ جائز ہے على الأقوى. انتہا. واختار ذلك صاحب الکفایہ، صاحب کفایہ نے بھی اس نظریے کو انتخاب کیا، وہ صاحب الحدائق نے بھی اور صاحب ریاض نے بھی. نافیاً عنہ الریب، کہا کہ اس میں جو کسی طرح کا بھی کوئی شک جو ہے وہ نہیں ہے، ریب کو کی نفی کر دی. شیخ کہہ رہے ہیں لعل التقید فی کلام العلامہ بکون المشتری ممن یوثق بدیانتہ، یہ جو انہوں نے قید کی ہے کہ مثلا جب بیچ رہا ہے صحیح سالم بیچ رہا ہے، اس کو مشتری سے کہہ رہے، بائر سے خریدنے والے سے کہہ رہے کہ تم اس کو جو ہے وہ توڑ دینا، اور وہ جو بائر ہے وہ ایسے لوگوں میں سے ہونا چاہیے جن کی دیانت کے اوپر ہمیں اعتماد ہو. تو کہہ رہے لعل التقید، شاید کہ یہ قید
علامہ کے کلام میں کہ مشتری یعنی بائر، خریدنے والا، ان لوگوں میں سے ہونا چاہیے جن کی دیانت کے اوپر وثوق ہو. تو یہ کس لیے کہا؟ اس لیے کہا لِأَلَّا يَدْخُلَ فِي بَابِ الْمُسَاعَدَةِ عَلَى الْمُحَرَّمِ، حرام کے اوپر مدد نہ ہو جائے. ایک شخص مثال کے طور پر کسی کو قتل کرنا چاہتا ہے، اب وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے پسٹل مل جاتی، آپ نے اسے کھول کے جو ہے وہ بہترین قسم کی پسٹل فراہم کر دی، اس نے لے جا کے ڈھک سے مار دیا. اور شاید کہ ایسا ہوتا کہ اگر آپ اس کو پسٹل نہیں دیتے، وہ اس کا غصہ جو ہے وہ کچھ عرصہ گزرتا، اس کو کھلاتے پلاتے ادھر ادھر گھماتے، اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا، پھر اس کی ارادے ہی بدل جاتے. تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ حرام میں اگر انسان مدد نہیں کرے تو حرام انجام نہیں پاتا. اور ہمارے یہاں حرام کیوں یا گناہ کیوں ہو جاتا ہے، یا قتل کیوں ہو جاتا ہے، یا ڈکیتی کیوں ہوتی ہے، برائیاں کرائمز کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ ہم سہولت کار بن جاتے ہیں اس کے. جیسے میرا بھانجا ہے، میرا بھتیجا ہے، اس نے کہیں چوری کی، اب میں اسے پروٹیکشن دے رہا ہوں، تو میں کیونکہ پناہ دے رہا ہوں، گناہ کو مساعدہ کر رہا ہوں، میں مدد کر رہا ہوں حرام میں، تو اس لیے جو ہے وہ حرام انجام پاتا ہے. تو یہ کہ حرام میں جو ہے وہ مدد نہیں کرنی چاہیے. وَلَعَلَّ التَّقْيِيدُ فِي كَلَامِ الْعَلَّامَةِ بِقَوْلِ الْمُشْتَرِي مِمَّنْ يُوثَقُ بِدِيانَتِهِ لِأَلَّا يَدْخُلَ فِي بَابِ الْمُسَاعَدَةِ عَلَى الْمُحَرَّمِ فَإِنَّ دَفْعَ مَا يُقْصَدْ مِنْهُ الْمَعْصِيَةِ، یعنی دفع کرنا اس چیز کو جس سے معصیت قصد کی جاتی ہو غالباً، جیسے ہیکل عبادت ہے، ما عدم وثوق بالمدفوع الیہ، جبکہ وثوق نہیں ہو کہ جس کو آپ دے رہے ہیں وہ اس کو توڑے گا یا نہیں توڑے گا. تقویۃ لوجہ من وجوہ المعاصی، یہ معاصی کے جو وجوہ ہیں، چہرے ہیں، گناہ کے جو چہرے ہیں، ان میں سے یعنی گناہ کی جو وجہ ہے، گناہ میں اس کی مدد کرنا، سہولت کار بننا ہے اس کا، اور گناہ میں اس کو جو ہے وہ تقویت کرنا ہے. فَيَكُونُ بَاطِلًا، تو یہ باطل ہو جائے گا. کما فی روایت تحفۃ العقول. تو اس لیے علامہ نے جو ہے وہ شرط کی. اب اس میں شیخ ایک اضافہ کریں، شیخ کہہ رہے ہیں کہ اتنی قیدیں کرنے، اتنی زحمتوں کی کیا ضرورت ہے؟ ایک ہتھوڑی اٹھا، اس کو تڑ سے اس کے اوپر مارو، اس کی حیات کو خود ہی آپ توڑ دو، کر لے جا بھائی، تو مادہ ہی چاہیے نا تجھے، حیات تو چاہیے نہیں تجھے. حیات کی تو حرمت ایسے ہی نہیں ہے، وہ تو حرام چیز میں استعمال ہوتی ہے، تو حیات تو حرام ہے، تو حیات کی حرمت بھی نہیں ہے، توڑ دو اس کو. مادے کا تو ہم نے پہلے بھی یہ بات بتائی تھی کہ غاصب اگر غصب کر لیں ان چیزوں کو تو حیات کا ضامن نہیں ہے، مادے کا ضامن ہے. جیسے 5 کلو کا بت تھا اور بنوائی اس کی جو ہے 5 لاکھ روپے تھی، تو بنوائی جو ہے وہ محترم نہیں ہے، لیکن 5 کلو جو سونا اس میں استعمال ہوا وہ محترم ہے. لیکن فی مضافا الی التعامل فی بطلان البیع المجرد لإعانۃ علی الاسم. کہہ رہے ہیں یہ کمزور دلیل اتنی لا کے جو ہے وہ مضافن ہمیں تعامل ہے کہ لإعانۃ علی الاسم جو ہے وہ یعنی گناہ میں مدد صرف اس دلیل سے جو ہے وہ بیع باطل ہو جائے. اب مثال کے طور پر شراب خانے کی فیکٹری ہے یا شراب خانہ ہے، تو وہاں جو بجلی سپلائی ہو رہی ہے وہ بھی انسان سپلائی کر رہا ہے، پانی بھی اسے سپلائی کر رہا ہے، سیکیورٹی بھی انہیں دے رہا ہے. اگر انہیں سیکیورٹی نہیں دے یا انہیں جو ہے وہ بجلی اور پانی نہیں دے تو وہ چل ہی نہیں سکتا. تو یہ بھی الاعانۃ علی الاسم ہے لیکن حرام نہیں ہے. تو ضروری نہیں ہے کہ الاعانۃ علی الاسم ہر جگہ حرام ہو. تو کہہ رہے ہیں اس میں تعامل ہے. انه يمكن الاستغناء عن هذا القید بکسری. آپ کو اتنی شرطیں کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ایک ہتھوڑی اٹھا کے اس کو مارو، اس کو توڑ دو. استغناء عن هذا القید بکسری، اس کو توڑ کے آپ اس قید سے جو ہے وہ مستغنی ہو سکتے ہیں کہ وہ داڑھی والا ہو، نمازی ہو، پرہیزگار ہو، وضو کر کے آیا ہو اور ممن یوثق بدیانتہ ہی ہو، اس کی ضرورت نہیں. قبل ان یقبضہ یا ہو. فإن الهیۃ غیر محترمۃ فی هذه الامور کما صرحوا به فی باب الغصب. باب غصب میں ہم بتا چکے ہیں کہ حیت کی حرمت نہیں ہے. بل قد یقال بوجوب اتلافها فوراً،
بلکہ کوئی مفتی ہو سکتا ہے کہ فتویٰ دے کہ وجوب اتلاف ہے، فوری ہے، یعنی بیچو گے، بیچنے سے پہلے سب سے پہلے اس کو توڑنا ہے. تو وجوب اتلاف یہاں پہ کیا ہے؟ جیسے وجوب حج فوری ہے، وجوب اتلاف یہاں پہ جو وہ وجوب ازالت النجاست عن المسجد فوری ہے. تو جو کچھ وجوب جو ہوتے ہیں وہ فوری ہوتے ہیں، تو یہاں پر جو ہے وہ یہ وجوب فوری ہے. وَلَا يَبُدُ أَن يَسْقُطَ لِوُجُوبِ حَسْبِ مادۃ الفساد، اور بعید نہیں ہے کہ ثابت ہو جائے کہ مادہ فساد کو ختم کرنے کے لیے، یعنی نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری، تو بانس کو ہی جو ہے وہ جلا دو، یا مثال کے طور توڑ دو، اسے توڑ دے انسان، تو وہ بجے گا ہی نہیں. یہ ہو گئی تذکرے کی بات. اب جامع المقاصد، وفی جامع المقاصد بعد حکمی بالمنع عن بیع هذه الاشیاء وان امکن الانتفاع لها فی غیر المحرم منفعة لا تقصد منها، قال ولا اثر لكون رضاها الباقی بعد كسرها بما ينتفع به في المحلل ويؤد مالا لأن بذل المال في مقابلها وهي على حياتها بذل له في المحرم الذي لا يؤد مالا عند الشارع. نعم لو باع رزازها الباقي بعد كسرها قبل أن يكسرها وكان المشتري موثوقا به وأنه يكسرها أمكن القول بصحة البيع ومثله باقي الأمور المحرمة كأوان النقدين والسنم. جامع مقاصد میں بھی تقریباً یہی بات کی. پہلے انہوں نے اس کی نفی کی اور پھر وہی بات کر دی تقریباً جو علامہ نے کی تھی. آپ اس میں اور علامہ کی عبارت میں فرق کو دیکھ سکتے ہیں. دیکھیں فی جامع المقاصد بعد حکم صاحب اس کے بعد کہ صاحب جامع المقاصد نے ان چیزوں کی بیع سے منع کیا، اگرچہ اس میں فائدہ ان امکن الانتفاع ولا حالیہ فی غیر المحرم، یعنی اگرچہ انتفاع سے ہو سکتا ہے غیر محرم میں یعنی حلال میں، لیکن یہ منفعت لا تقصد منها، منفعت لا تو یہ منفعت نادرہ ہے. لا تقصد منها کا مطلب منفعت نادرہ، تو منفعت نادرہ ہم نے کہا کہ مجوز بیع نہیں ہو سکتی. ولا اثر، کہہ رہے ہیں کہ کوئی اثر نہیں ہے اس بات کا کہ جو اس کی ردی ہے، رزاز یعنی اس کی ردی اور ٹوٹ کے بعد کسرہا، رزازها الباقی بعد کسرہا مما ينتفع به فی المحلل، اس کا جو اس کی جو ردی ہے ٹوٹ کے جو کچرا اس کا کرچیاں نکلتی ہیں ان کو حلال میں آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور اس کو مال حساب کیا جاتا ہے. تو کہا کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ جب ہم بیچ رہے ہیں تب تو سالم بیچ رہے ہیں نا، اور سالم کی شریعت کی نظر میں کوئی حرمت نہیں ہے، نہ وہ سالم مالیت رکھتا ہے. لأن البذل المال فی مقابلها، بذل مال اب پتہ ہے کہ بعد میں ٹوٹنا ہو، لیکن بیع تو ابھی ثابت پہ ہو رہا ہے نا. تو جب بیع ثابت کے اوپر ہو رہا ہے تو ٹوٹنے سے پہلے بذل مال اس ثابت کے مقابلے میں جبکہ وہ اپنی حیت کے اوپر ہے، بذل له فی المحرم، تو حرام چیز میں آپ پیسہ اپنا لگا رہے ہیں. الذی لا یعد مالا عند الشارع، جو شارع کی نظر میں مالیت بھی نہیں رکھتا. کہہ رہے ہیں ہاں اگر اس کی ردی کو جو ہے وہ رزاز الباقی بعد کسرہا، یعنی اگر اس کو ردی بنا کے اس کو جو ہے وہ بیچے. اچھا پھر وہی بات آ گئی کہ ابھی ردی بنایا نہیں ہے، کہا ہاں ٹھیک ہے بناتا ہوں، یا تم بنا لینا، یا اس کو بول دیا تم بنا لینا یا میں بناتا ہوں. ابھی پہلے تول لیں اس کو، جو قیمت کر لیں، پیسے دے دو، بیع جو ہے وہ کر لیں، پہلے جو ہے بیع کر لیں پھر اس کے بعد توڑیں گے. تو لو باع رزازها الباقی بعد کسرہا قبل ان یکسرہا، اور مشتری بھی ان میں سے ہوا موثوقا بے وانه یکسرہا، اور یہ کہ مشتری اسے توڑ دے گا، امکن القول بصحۃ البیع، تو ممکن ہے کہ آپ کہیں کہ بیع صحیح ہے. وہی بات ہوگی جو علامہ نے کہی تھی، ومثل باقی الامور المحرمہ کمان النقدین والصنم، اور باقی امور کا بھی یہی حکم ہے، جیسے سونے چاندی کے برتن اور جو ہے وہ صنم بت.
تو سونے چاندی کو بھی شریعت یعنی برتنوں میں استعمال کریں تو حرام ہے. تو یعنی وہاں پر بھی جو حیرت ہے اس کی حرمت نہیں ہے. جو مادہ ہے اس کی حرمت ہو سکتی ہے لیکن حیرت کی حرمت نہیں ہو سکتی. وہ صلی اللہ علیہ محمد.